الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے رحمت للعالمین کا عنوان کعبہ، یعنی اللہ کا گھر۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حجاز کا ملک آباد نہ تھا۔ یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، تبوک سے یہ الباحہ تک یہ سارا حجاز کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ آباد نہ تھا۔ ہاں، ملک شام اور یمن یہ دونوں ملک آباد تھے، اور شام سے یمن اور یمن سے شام پر جو تاجر لوگ آتے جاتے تھے وہ اسی حجاز کے راستے سے جاتے تھے، اس لیے ملک حجاز میں رش لگا رہتا تھا۔ یہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اس پاک سرزمین پر میرے لیے اور میرے عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے اللہ رب العالمین کے حکم پر اللہ رب العالمین کے لیے ایک گھر بنایا۔ اس کا نام کعبہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر رکھا گیا، یہ مکہ میں۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو عزت اور بزرگی بخشی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ یہ مکے میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا حکم مانا، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہی رہنے لگی، اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا، یعنی اس کو مکہ کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر مکہ میں پڑا تھا، آباد رہا، اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا رہا، اور کعبہ کی خدمت کرتا رہا، اور وہاں پر عبادت وہ کیا کرتے تھے۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد عرب قوموں نے بھی اور قوموں کی دیکھا دیکھی بتوں کی عبادت شروع کی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر مٹی اور پتھر سے بنے ہوئے عجیب عجیب شکلوں کی عبادت شروع کی۔ مٹی اور پتھر کے عجیب عجیب شکل کو بت کہتے ہیں۔ بتوں کو الہ سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے برا کام ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسے ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں اور مشرک کہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ جرم قابل معافی نہیں۔ جو شخص توبہ کیے بغیر اس گناہ میں مبتلا ہوا، یعنی شرک میں، بتوں کی عبادت میں، اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، الہ العالمین اس کو ابداً ابد وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح شرک، بدعات اور خرافات کو سمجھنے اور اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔